اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 اور 76 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً وہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے چاہنے والوں کو خوف دلاتا ہے۔ فلا تخافوہم، بس تم ان کا خوف مت رکھو۔ وخافونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، مومن ہو۔ ولا يحزنک الذین، اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہ بنائے رکھیں۔ ولہم، اور ان کے لیے ہو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اہل نفاق، قرآن پاک میں ان کے رویے کو اور ان کی عادات کو ذکر کیا گیا ہے، اور نفاق کا خوف یہ ہونا چاہیے۔ جب خوف ہوگا تو تب اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ان کی عادات و خصائل، ان کے جملے، ان کی عادتیں وہ ذکر کی ہیں۔ بچ کیسے سکتے ہیں ان عادات و اطوار، ان قول و اقوال اور اس طرز زندگی کو جو منافقین کی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیونکہ حتمی طور پہ ہم دلوں کے بھید جانتے نہیں، نبوت ہے نہیں اب کہ کسی کو حتمی طور پہ منافق کہہ سکیں، کافر کہہ سکیں۔ علامات ہیں، اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو اہل نفاق تھے نا، ہم پڑھ رہے ہیں یہ رویہ، تو جو نفاق کی طرف ہے اس پر شیطان غالب ہوتا ہے۔ غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، اس سے کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے نا تو وہ بہت جلد اپنی اصل پہ واپس آ جاتا ہے، ایمان پہ آ جاتا ہے۔ غلطی کو مٹانے کے لیے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دیگر نیکیاں کرتا ہے، تاکہ اس غلطی کو کیا کیا جا سکے، مٹایا جا سکے۔ اور منافق بندہ ہے، اس کی ایک علامت ذکر کی ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، دنیاوی ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بدلے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی دوسرے معنوں میں ایسے سمجھیں، یہ اللہ رسول سے بھی زیادہ سیاںا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندھے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے جہاں بھی اس طرح کا رویہ ہونا، ان چیزوں کو دیکھنا، جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ ہمیں یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے، ذکر بھی ہونی چاہیے کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت دو تو اس میں کیا کریں، خیانت کرے۔ نفاق کی علامتیں ہیں نا یہ چیزیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں یہ ہم سابقہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کوئی کمی کوتاہی نظر آگے تو اس پہ ڈنڈورا پیٹنا، اس کو عام کرنا اور اس کو ہی اپنا سمجھ لیں کہ سبجیکٹ بنا لینا، اور اس کو بار بار تان و تشنیع کی صورت میں اس طرح کی یہ چیزیں کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سب کچھ ذکر کیا، اور بس اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے یقین یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اس کو پڑھے نا ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہمارے ارد گرد معاشرے کو ہم ہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج کل کی یہ جو معاملات یہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، شاید اسی کو دیکھ کے نازل ہو رہا ہے یہ قرآن پاک۔ تو یہاں یہ احد کی بات چل رہی تھی، تو اس موقع پہ تھوڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ اب دوست وہ ہوتا ہے
اور محب وہ ہوتا ہے، حبدار وہ ہوتا ہے، کہیں کو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کے ساتھ وہ حوصلہ دیتا ہے اس کو، اس موقع کو وہ بنیاد بنا کے ان کو زچ نہیں کرتا، اس کو بنیاد بنا کے ان پہ وہ تان و تشنی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، مومن ہے نا، کہ ہر ایک انسان سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرا بھائی ہے، ہم نے اس کو مضبوط کرنا، یہ ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ جبکہ اہل نفاق کا رویہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار ان چیزوں کی ایسی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب اس کے پیچھے جو بنیاد ہے نا، ان آیات میں وہ ذکر کی جا رہی ہیں، وہ یہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، یہ جو جملے باتیں کس رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف، یہ کوئی ان کی باتیں نہیں ہیں، باتیں شیطان کی ہیں، شیطان کے دوست ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں کے لیے ان کی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات شیطان کی ہے، کام یہ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ زبانیں کن کی ہیں؟ جو اس کے دوست ہیں، اور اس کے دوست کون ہیں؟ جنہیں ایمان سے زیادہ دنیا سے زیادہ پیار ہے نا، منافق ہیں، تو وہ ان کی زبانوں سے یہ جملے کہلوا رہا ہے۔ تو یخوف اولیاءہ، وہ اپنے اولیاء کو نا خوف دلاتا ہے۔ اب اس نے خوف دلایا، وہ 300 کے لگ بھگ لوگ تھے جو نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے لیے، پھر واپس آ گئے عبداللہ بن ابی منافق کا ٹولہ، یخوف اولیاءہ، یہ تو تمہارا کیا کر دیں گے، تم ان سے کوئی لڑائی کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، تم کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، لہذا ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، مرن جانا۔ یہ بات کہیں کہ وہ واپس چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یخوف اولیاء، دراصل بات یہ تھی کہ اللہ رسول سے محبت یہ نہ ہونے کے برابر تھی، یہ زبانی جمع خرچ تھا، اصل کس کے ساتھ تھی؟ شیطان کے ساتھ تھی۔ تو یخوف اولیاء، تو اس نے اپنے ان دوستوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا کہ تم مارے جاؤ گے، تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو وہ اس کے اندر آ گئے، تو انہوں نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا تخافوہم، تو ان سے نہیں ڈرنا آپ نے، وخافونی، اور مجھ سے۔ اب یہ دیکھو منافق ہے نا، اس نے کیا کیا، اب دنیاوی جو لشکر تھا جو 3000 کے لگ بھگ تھا اہل مکہ کا، یہ ان سے ڈر گئے، اور جو کائنات کا رب ہے اس سے ڈرے، اس سے نہیں ڈرے۔ دیکھیں نا، یہی حماقت ہے نا، نفاق یہی کہ چھوٹی سی چیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، اصل کو نہیں جان رہے، اللہ رسول سے بہت سیانے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ مدد فرمائے تو وہ حضرت انسان تو دور کی بات ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ واقعہ اللہ نے پورے عرب کے اندر معروف کر رکھا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اپنے زمانے کا سب سے مضبوط ترین اس نے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حملے کو پسپا کیا کس کے ساتھ؟ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ساتھ۔ اللہ تو وہ ہے، اب یہ یہاں یہ مومن ہے اور دوسری طرف اہل نفاق ہیں، اب وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے اس خوف میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا تخافوہم، ان کے دلوں میں دنیا کا خوف ہے، دنیا والوں کا خوف ہے، فرمایا یہ تم نے نہیں رکھنا، وخافونی، میرا خوف رکھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو اب وہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ وہیں پہ کون کہے تو موت نہیں آ سکتی، وہاں سے واپس بھی جا سکتے ہیں، حضرت قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، جو سانس اندر گیا وہ بھی باہر نہیں نکال سکتے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو کیا یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور کس طرح کی باتیں؟ تو یہ ان کا رویہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا تو تمہیں دوسروں سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہی ایک مومن کا مطمع نظر ہے کہ وہ ان دنیاوی ان چیزوں کی وجہ سے اپنے موقف چینج نہیں کرتا، اپنے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگاتا، بلکہ وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو بھی حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بھی سامنے کھڑے ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھوں۔ مومن کی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودگی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے عوض میں اگر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، اس سے کوئی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں اپنی جھولی میں ڈال کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ یہ سارا کچھ آپ کی محبت کے لیے ہم نے کیا، گالیاں صحیح، لوگوں کے برے بھلے، ان ساری چیزوں کو برداشت کیا، سب کچھ کیا، کس لیے؟ صرف تیرے حکم، تیرے فرمان، تیری خوشنودگی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اسی طرح اہل نفاق کی ایک چال یہ بھی تھی کہ تم ایسے کرو، ان مومنوں کو، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس لشکر کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہیلا یہ بھی تھا کہ تم اسلام لاؤ، اور اسلام لانے کے بعد کیا ہو جاؤ؟ پھر اسلام سے مرتد ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو اسلام، کہ ہمیں تو کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آئی، کیا ہے اسلام میں، کیا ہے اس دین میں، کیا ہے یہ، ہمیں جو ہے نا یہ کچھ نہیں، تو ہم واپس اسی دین میں جا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے ان کا جو لوگ کفر کرنے کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ اب کفر یہ دو معنی، ایک اعتقادی کفر ہے یعنی کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسرا کفر کافر ہے کفر سے مطلب اس کا ہے انکار کرنا، یعنی آپ کی بات آتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب صاف سی بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سنا رہے ہیں نا، اللہ کا حکم سنا رہے ہیں۔ ایک مشورہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ہو تو بندہ کہتا ہے کہ اس میں اس کو اختیار ہے، جب اللہ کا حکم اور پیغام پہنچا رہے ہیں تو پھر کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ نبی کی بات کو جھٹلائے یا اس کا انکار کرے۔ فرمایا اس کے باوجود یہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو جو غم اور پریشانی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں لیکن آپ یہ غم نہ کیا کریں، آپ یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ آپ کی بات کا اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو مومن اور منافق کے رویہ یہ بھی واضح ہوا ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، وہ اللہ رسول کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، اور نفاق کی طرف بندہ کب جاتا ہے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہوئی کہ اللہ رسول کی بات کا وہ انکار کر دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حدیث قدسی ہے کہ سارے کے سارے ایک بدبخت ترین آدمی لے لو ساری دنیا کا، سارے بندے اس بندے کے دل کی طرح ہو جائیں، سب اسی طرح کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، ایک ذرہ برابر بھی۔ اور اگر سارے کے سارے دنیا کا ایک بہترین شخص لے لو اس جیسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے نا، ایسا بے نیاز رب ہے، ایسا بے نیاز خالق ہے۔ تو جس نے گھاٹا کیا اس نے اپنی جان پہ، اور جس نے کوئی اچھا کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے، تو یہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اب اللہ ان کو فوراً پکڑ کیوں نہیں رہا، مہلتیں کیوں مل رہی ہیں؟ فرمایا ہم ان کا حساب برابر کر رہے ہیں کہ یہ مریں اور مرتے وقت ان کا حساب اس طرح سے برابر ہو کہ کوئی نیکی اللہ کے ہاں ان کی سٹور نہ ہو، سارے کا سارا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے۔ اس لیے مومن اور جو کافر اور منافق ہے نا اس کو سمجھے، مومن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کا بہت سارا حصہ اس کے لیے بچا لیتے ہیں، سارا اجر اس کو دنیا میں نہیں ملتا، اس کا بہت سارا حصہ بچا لیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ اور منافق یا کافر ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو سارے کا سارا بدلہ اس کو دنیا میں برابر کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مومن ہے وہ ایک ہی کوانٹٹی کے مطابق اور دوسرا ایک کافر ہے خرچ کرتے ہیں تو ایک مومن کو دنیاوی اعتبار سے کم فائدہ ہوگا اور ایک کافر کو زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے خرچ کیا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو دنیا میں اس کو اس کا برابر بدلہ کر دیا جائے گا۔ اور مومن کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنا اس کو دنیا میں چاہیے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، جو آخرت میں اس کی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے اس کا وہ حصہ سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بسا اوقات اس چیز کو دیکھ کے اپنے دل میں ملال مت پیدا کیجئے کہ وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ، ہم سے زیادہ مضبوط، ہم سے زیادہ خوشحال، او بھائی اللہ نے ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیا، وہ کوئی اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے نا تو دنیا میں اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے بہت ساری جو ہے اس کی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو سٹور کیا جا رہا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ان منافقوں کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سوائے عذاب کے صرف عذاب خالص ہوگا جس کا ان کو شکار ہونا ہے، کیونکہ ان کے رویے ایسے ہیں اور ان کے معاملات جس کی وجہ سے اب آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم یا اس کے فضل کے مستحق ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے، ان عادات اور ان رویوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو سامنے رکھنا یہ سب سے اول چیز ہے۔ اور اس میں آج کے سبق میں خاص چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے باوجود کہ اس میں کچھ زخم پہنچے ہوئے ہوں، تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہو کہ ظاہری اعتبار سے کوئی اس میں مشکل ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، حدیث کا، آپ کے فرمان کا انکار کرنا، چاہے اس میں ظاہری دنیاوی فائدہ ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، یہ بہت بھیانک ترین عمل ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔